मुकद्दस लूका की अंजील 8वां बाब। और बाद में वो शहर शहर और गांव-गांव जाकर वास करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता था। और वो 12 उसके साथ थे, और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शिफा याब हुई थीं, यानी मरियम जो मजदली कहलाती है, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और हन्ना हेरोदिस के दीवान कोजी की बीवी, और सोसन और बतेरी और भी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। और जब बड़ा हजूम जमा हो गया और हर शहर से लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने तमसील में कहा कि बोने वाला अपना बीज बोने निकला, और बोते वक़्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आसमान के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, क्योंकि उसे तरी न पहुंची। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा, और खारदार झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे डुबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा कि जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है। और उसने कहा कि खुदा की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें दी गई है, लेकिन दूसरों के लिए तमसीलों में, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जो सुनते हैं, तब शैतान आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ऐसा ना हो कि वो ईमान लाकर नजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं कि जो कलाम सुनकर खुशी से उसे कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, और कुछ अरसा तक ईमान लाकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो खारदार झाड़ियों में गिरा, ये वो हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन होते होते फिक्रों और दौलत और इस ज़िंदगी की ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। मगर जो अच्छी ज़मीन में गिरा, वो है जो कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं, और साबित कदमी से फल लाते हैं। कोई आदमी चिराग जलाकर उसी बर्तन से नहीं छुपाता, ना पलंग के नीचे रखता, बल्कि चिराग दान पर रखता है, ताकि जो अंदर आए उन्हें रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज़ पोशीदा नहीं जो जाहिर ना की जाएगी, और ना छुपाई गई है जो जानी ना जाएगी और ज़हूर में ना आएगी। बस खबरदार कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जो वो गुमान करता है कि मेरे पास है। तब उसकी माँ और भाई उसके पास आए, मगर हजूम के सबब से उस तक पहुँच न सके। और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। फिर उन दिनों में एक दिन वो अपने शागिर्दों समेत कश्ती पर चढ़ा, और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। और वो रवाना हुए। जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर तुंद हवा चलने लगी, और गर्क होने लगे और ख़तरे में थे। तब उन्होंने पास जाकर उसे जगाया और कहा, उस्ताद उस्ताद, हम हलाक हुए जाते हैं। तब उसने जाग कर हवा और पानी की लहरों को झिड़का, तो वो थम गए और अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ है? बस वो डर गए और तज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है
جو ہواؤں اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ اور وہ جرجاسیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو جلیل کے مقابل ہے، اور جب وہ کنارے پر اترا تو شہر کا ایک آدمی اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں، اور وہ بڑی مدت سے کپڑے نہیں پہنے تھا، اور وہ کسی گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دیکھا تو چلا چلا کر اس کے آگے گرا اور بلند آواز سے کہا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، تجھے مجھ سے کیا کام؟ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب نہ دے، کیونکہ وہ ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی سے نکل آ، کیونکہ وہ اکثر اس پر سوار ہوتی تھی اور وہ زنجیروں سے باندھا اور بیڑیوں سے جکڑا جا کر قابو کیا جاتا تھا، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا، اور بدروح اسے ویران جگہوں میں دوڑائے پھرتی تھی۔ تب یسوع نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ پر اس نے کہا کہ لشکر، کیونکہ بہت سی بدروہیں اس میں داخل ہو گئی ہوئی تھیں، اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں گہراؤں میں جانے کا حکم نہ کر۔ وہاں پہاڑ پر خنزیروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا، سو انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان میں جانے دے، اور اس نے انہیں جانے دیا، اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر خنزیروں میں داخل ہوئیں، اور غول کراڑے پر سے کود کر جھیل میں ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرواہوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ تب لوگ اس ماجرا کو دیکھنے نکلے اور یسوع کے پاس آئے، اور اس آدمی کو جس میں سے بدروہیں نکلی تھیں کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھا پایا، اور ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے بھی ان سے بیان کیا کہ اسیب زدہ نے کس طرح خلاصی پائی، اور جرجاسیوں کے آس پاس کے علاقے کے سب باشندوں نے اس سے عرض کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑا خوف چھا گیا تھا۔ پس وہ کشتی پر چڑھ کر واپس گیا، اور اس مرد نے جس پر سے بدروہیں اتر گئی تھیں اس کی منت کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا کہ اپنے گھر کو لوٹ جا، اور جو بڑے بڑے کام خدا نے تیرے لیے کیے ہیں بیان کر۔ وہ جا کر تمام شہر میں مشہور کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیا 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 ہے۔ اور جب یسوع واپس آیا تو ہجوم نے اس کا استقبال کیا، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو کہ یائر نام ایک شخص آیا جو عبادت خانے کا سردار تھا، اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس نے اس کی منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، تقریباً 12 برس کی، جو مرنے کے قریب تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے، اور ایک عورت نے جسے 12 برس سے ادرار خون تھا، اس کا تمام مال طبیبوں کو دیا جا چکا تھا، مگر کسی کے ہاتھ سے تندرست نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا دامن چھوا، اور اسی دم اس کا ادرار خون بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے استاد، لوگ تجھے دبائے لیتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مگر یسوع نے کہا، کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے جانا کہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں پر گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کس لیے اسے چھوا اور کس طرح سے
اسی دم شفا پائی۔ تب اس نے اس سے کہا کہ بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے، سلامت چلی جا۔ اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے گھر سے کسی نے آ کر اس سے کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے یہ بات سن کر اس سے کہا، نہ گھبرا، بلکہ اعتقاد رکھ تو وہ بچ جائے گی۔ اور جب وہ گھر آیا تو پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ اندر جانے نہ دیا، اور سب اس کے لیے روتے اور ماتم کرتے تھے۔ لیکن اس نے کہا، نہ رو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ مر چکی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا، اے لڑکی اٹھ۔ اور اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی، اور یسوع نے حکم دیا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ تب اس کے ماں باپ حیران ہوئے، مگر اس نے انہیں تاکید کی کہ جو ہوا ہے کسی سے نہ کہیں۔